ہمارے مدرسوں میں کتابی صلاحیت تو بہت اچھی بنتی ہے لڑکوں کی مجموعی طور پہ بنسبت دوسرے اور اداروں کے، لیکن ہمارے پاس مقررین کم تیار ہوتے ہیں، ادھر صلاحیت چاہے بنے نہ بنے مقررین زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے مدرسوں میں مجموعی طور پہ صلاحیت اچھی بنتی ہے بنسبت اور لوگوں کے، مگر مقررین کم تیار ہوتے ہیں، ادھر صلاحیت بنے نہ بنے مگر مقررین زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ عوامی میدان میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک ایک مسجد میں کہیں خطابت کے لیے، جمعہ کے لیے، عید کے لیے تقاضا آ جائے تو ہمارے اتنے علماء ہوتے ہوئے بھی افراد حاصل کرنا مشکل ہے نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے مجھے اپنے بھی مدرسے میں فکر کرنا ہے۔ گزشتہ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس بھی انجمن کا نظام بہت کمزور رہا، مگر اس سال میں بھی سوچ کر ہوں کہ اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ بھائی کچھ بنے نہ بنے مقرر ضرور بننا ہے، مقرر ضرور بننا ہے۔ میدان کیسے سنبھالیں گے؟ عوامی میدان آپ سنبھال نہیں سکتے اس کے بغیر۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس کمی کو دور کرنے کی طرف توجہ کرنا ہے۔ بہت اچھی صلاحیت والے بھی ہیں مگر عوام میں گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، وہ نہیں حاصل ہو سکا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنے مدرسوں میں بھی نیچے سے اہمیت دیں، اس کو اب اس کی فکر کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے عوامی سطح پر بڑا نقصان۔ پھر بعض جاہل لوگ بھی جو تقریر کا ملکہ پیدا کر لیتے ہیں وہ میدان مار لیتے ہیں، اور یہ کام بہت اہم ہے، بہت اہم۔ مدرسوں میں ہمارے، میں کچھ اپنی آپ بیتی بھی سناتا ہوں، چونکہ اس کے اندر بھی ایک سبق ہے اس لیے سناتا ہوں۔ میں نے معارف میں جو اعظم گڑھ سے شائع ہوتا تھا معیاری پرچہ، اس میں ایک مضمون پڑھا تھا میں نے، اور ہے میرے پاس ابھی بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے نقل کر لیا تھا اس کو۔ تو اس مضمون میں نے پڑھا تھا کہ انسان جو ہے اچھا مقرر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر جذبات نہ ہو۔ تو پھر اس میں ایک مثال انہوں نے مضمون نگار نے لکھی تھی کہ جس وقت کمیونزم اور کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی کمیونسٹ نظام، ان دونوں میں بہت زبردست ٹکراؤ تھا، جو اب تو ختم ہو گیا ہے۔ ایک طرف رشیا، چائنا، اور دوسری طرف یہ یورپین ممالک تھے، اور دونوں میں بہت ٹکراؤ تھا، اور نظریاتی اعتبار سے بھی بہت بحثیں گرم تھیں۔ تو اس زمانے میں ایک خطابت کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا، تو اس میں کچھ لوگ خطابت سیکھتے تھے۔ تو اس میں ایک شخص ایسا تھا جو کمیونزم کا حامی تھا، مگر بہت دنوں سے اس سے تقریر کروا رہے تھے، تقریر نہیں آ رہی تھی اس کو۔ تو ایک مرتبہ استاد نے یہ کیا کہ ایک دوسرے ساتھی کو جو کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کا حامی بھی تھا، اس کو تیار کیا کہ تم اگلے ہفتے اشتراکی نظام کے خلاف بہت ہی چبھنے والی تقریر کرنا، بہت سخت تقریر تیار کر۔ تو چنانچہ تقریر تیار کی اس نے، اور اگلے ہفتے آ کر کے اس نے تقریر شروع کی کمیونزم کے خلاف، اور وہ بھی ایسی جو مشتعل کر دینے والی تقریر تھی۔ تو جب اس نے تقریر شروع کی تو یہ جو کمیونسٹ ذہن کا جو شخص تھا، جو نہیں سیکھ پا رہا تھا خطابت، وہ بار بار درمیان سے کہتا تھا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ تو استاد کہتے تھے نہیں ابھی رکو، بات تو پوری ہو جانے دو، مگر وہ بالکل بے قابو ہو رہا تھا۔ تو استاد ان کو روک رہے تھے۔ پھر بہرحال جب اس کی بات پوری ہو گئی، اس کے بعد استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرو۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ زبردست تقریر کی اس نے، کیونکہ اس کے جذبات جو ہے وہ بن گئے تھے، اور جذبات جب ساتھ ہوتے ہیں تب زبان کے اندر اثر آتا ہے۔ جماعت میں وقت لگانے کا بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے، وجہ یہی ہے، وہاں جانے کے بعد جذبات بنتے ہیں، وہ جو جذبہ بنتا ہے وہ بولنا سکھا دیتا ہے انسان کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جذبہ بولنا سکھا۔ اگر جذبات کی انگیٹھی سرد ہے تو پھر اس آدمی کا اچھا مقرر بننا ذرا مشکل ہے، مگر اچھا مدرس تو بن سکتا ہے، حدیث کا درس دے سکتا ہے، تفسیر کا درس دے سکتا ہے، سلیقے سے دے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر اس کو تھوڑا عوامی
معیار سمجھ لینا پڑتا ہے. یہ اہم چیز ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال